بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بیٹا ابھی تک جو ہے ہم نے کچھ باتیں اس کے بارے میں یعنی سورہ فاتحہ کے بارے میں جو ہم نے کی ہیں، تو چونکہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے ٹائم کا کافی زیادہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ بعد میں یہ تھوڑا بھاری بھی ہوتا ہے، بھاری بھرکم ہوتا ہے، تو ہم کوشش کریں گے اس کو چھوٹے چھوٹے اسمال پورشنز میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہم جہاں ہم نے کل اس کو چھوڑا تھا، تو جو ہم آپ کو یاد ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو اس کے لیئرز ہیں، میننگ اس کے لیئرز جو ہم نے سابقہ میتھڈالوجی جو ایک تب ہم نے جس پر ڈسکس کیا ہے، تو اسی کے اعتبار سے ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو ہم تیسرے لیئر پر تھے جہاں پر ہم نے اس کا جو نحوی اعتبار سے جو اس کے معنی بنتے ہیں کہ اگر اس میں فعل کا حذف ہے، فعل کا حذف اگر اس کے اندر ہیں تو اس سے کیا خوبی اس میں پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے بالکل سرے سے ہی فعل موجود نہیں ہے، اگرچہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں فعل وہ انٹینڈڈ ہے، جو بھی آپ دماغ میں لاتے ہیں وہ اس کا فعل بن جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ مانیں کہ سورہ فاتحہ اس کی خبر ہے، سورہ فاتحہ اس کی خبر ہے، تو اس میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیمینٹک جو اس میں کمپلیشن ہے، یہاں کس طرح سے پھر بنتی ہے، تو اس میں ایک طرح سے انٹینشنل سسپینشن ہے، یعنی اس کو بنایا ہی گیا ہے اس طرح سے تاکہ یہ جملہ جو ہے کلام نہیں، یہ کلام نہیں بلکہ کلام میں داخلے کو ظاہر کرے، یعنی جس کلام کے اندر آپ جا رہے ہیں تو آپ کس کا نام لے کے جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، یعنی اس کا یہ میراکولس نیچر ہے کہ یہ بذات خود، اسی وجہ سے بہت سارے جو مفسرون ہیں انہوں نے ایک سائڈ لیا ہے کہ نہیں یہ سورہ فاتحہ سے باہر ہے، تو کچھ نے کہا کہ نہیں یہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ اور کل بھی میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ اگر یہ داخلہ ہے، اگر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نہیں یہ داخلے کا جملہ ہے، کہ یہ جملہ کلام نہیں ہے بلکہ کلام میں داخلے کا ایک طریقہ ہے یا زاویہ ہے، تو وہاں پر بھی آپ اس کو اسی دروازے کے مانند سمجھیں، یعنی اگر آپ قرآن کے اندر کسی بھی سورہ میں آپ داخل ہو جائیں گے تو اس کا دروازہ سامنے لگا ہوا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو اب یہاں سے آگے جب ہم چوتھی لیئر پر بلاغی مقام اس کا دیکھتے ہیں، تو بلاغت کے اصول کے مطابق متن کا آغاز جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے، جو ٹیکسٹ ہوتا ہے، اگر اس کا آغاز موضوع سے باہر ہو تو وہ تمہید پریلیوڈ کے طور پر ہی، وہ تو آپ کو لٹریچر میں پتا ہے، وہ پریلیوڈ کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے اگر اس کا ہم دیکھیں گے کہ اس کا موضوع جو ہے حمد ہے، ربوبیت ہے، عبدیت ہے اور وہ دعا بھی ہے، جبکہ بسم اللہ میں نہ تو حمد ہے اور نہ ہی اس میں دعا ہے، نہ اس میں خطاب ہے۔ یعنی اگر ہم فاتحہ اور اس کا تقابلی جائزہ لیں تو فاتحہ کے اندر کیا ہے، اس میں کیا ہے، جب ہم پہلی صدر کو دیکھتے ہیں تو حمد و ربوبیت کی وہاں پر وہ اس میں ذکر ہے، جھلکتا ہے وہ، اور اس کے بعد عبدیت کا ذکر ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس میں اہدنا الصراط المستقیم دعا کی طرح ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہے، حمد بھی ہے، ربوبیت ہے، عبدیت ہے اور ساری چیزیں، یعنی دعا بھی ہے۔ لیکن اگر ہم بسم اللہ پر غور کریں تو یہاں پر حمد بھی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام سے، حمد کہیں نہیں ہے، شکر کہیں نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، اور یہ دعا بھی نہیں ہے، یہ دعا بھی نہیں ہے، جس طرح سے دعا کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس طرح سے دعا بھی نہیں ہے، اور یہ کسی سے خطاب بھی نہیں ہے، بلکہ اب یہاں پر صحیح معنی میں ہم دیکھیں گے تو کیا ہے پھر اس میں کیا ہے، یہ وہ حالت ہے جو ایک بندے پر طاری ہوتی ہے جب میں یہ کہتا ہوں مجھے قرآن کے پاس جانا ہے، اب میں یہ کہتا ہوں کہ میں کیا ہوں، اس قرآن یہ قرآن جس کا کلام ہے اس سے میرا تعلق کیا ہے، اس تعلق کو یہ ظاہر کرتا ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں اللہ کے نام سے، کیا ظاہر ہوتا ہے، میرا ایک کنیکشن ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کنیکشن کیا ہے؟ جو میں کہتا ہوں کہ میں نے سابقہ آپ کو بتایا تھا کہ عربوں کا ماننا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس ایک بڑے کا نام لے اور پھر کام شروع کریں۔ اب میں کس بڑے کا نام لے رہا ہوں اور میں کتنا چھوٹا ہوں، تو کس چیز کو یہ ظاہر کرتا ہے؟ دس از کالڈ اسٹیٹ آف
سرونٹ ہوڈ، جس کو ہم حالت عبدیت کہتے ہیں، یعنی میں ایک بندہ ہوں، یہ بالکل اس سے ظاہر ہے، یعنی یہ کیفیت ہے، یہ وہ الائنمنٹ ہے جو میں اپنے رب کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور جب میں الائن ہوتا ہوں اس کے بعد ان ساری چیزوں کا ایک کنیکشن بنتا ہے اس اعتبار سے، یعنی میں اپنے مقام کو پہلے رکھتا ہوں اور اس مقام سے باہر جو لامتناہی ایک اس کائنات کی ایک حقیقت ہے جو حق ہے، الحق ہے، میں اس کو اپنے اس میں داخل کرتا ہوں، یعنی اپنی انا کو فنا کر کے، اپنی انا کو مٹا کے میں اپنی عبدیت کا، میں اپنی بندگی کا، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا مقام نہیں ہے، اب جہاں میں جانا چاہتا ہوں تو وہاں کوئی اور ہے جو مجھے سنبھال سکتا ہے۔ اور جب ہم بات کریں گے، جب اس کے ساتھ ہم ملائیں گے، ہم نے آن پرپز میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے کہ قرآن کا ہی حکم ہے کہ جب آپ قرآن پڑھے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن سے پہلے ہم تعوذ کرتے ہیں، لیکن تعوذ جو ہے وہ قرآن کے باہر لکھا نہیں ملے گا آپ کو، مصحف کا حصہ اس کو نہیں بنایا گیا، لیکن بسم اللہ مصحف کا حصہ ہے۔ کیوں مصحف کا حصہ ہے؟ کیونکہ یہ حالت عبد میں آپ کو لاتا ہے، یعنی ایک کنیکشن جو ہمارا دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہاں سے نکل کے اس ٹرانزیشنل پیریڈ کو تعوذ کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس ٹرانزیشنل پیریڈ کو، یعنی میں دنیا کے ساتھ لگا ہوا، تو وہاں سے نکلنے کے لیے جو ٹرانزیشن میرا ہو رہا ہے اس ٹرانزیشن کو تعوذ کہتے ہیں۔ لیکن جب میں داخل کہیں اور ہونا چاہتا ہوں، دروازے پر ہوں، دروازہ کھول رہا ہوں، یعنی میں اسٹیٹ آف سرویچوڈ میں داخل ہو رہا، حالت عبدیت میری ہو رہی ہے، وہ تبھی ہوگی جب میں پاک ہو کے واپس آ جاؤں گا۔ اب میں دروازہ کٹکھٹا رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلیئر ہوا؟ بات سمجھ آئی؟ پھر یہ انسان کی دل کی اتھا گہرائیوں میں صلاحیت کرتا ہے، تب جا کے اس کے معنی جو ہے وہ واضح ہوتے ہیں۔ پھر اس کی جو حالت ہے، انسان کی جو حالت ہے، وہ مختلف طریقوں سے ان الفاظ کے ساتھ پھر وہ کنیکٹ ہوتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا یہ کنیکشن ہے، یہ ربط ہے، یہ سٹرکچرل لنک ہے۔ اور پانچواں لیئر وہی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سٹرکچرل لنک ہے۔ پانچواں جو ہمارا لیئر ہے یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ جب آپ نے بسم اللہ پڑھا تو سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیات ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ مکمل خبری جملہ ہے۔ اب آگے خبر مل رہی ہے، جس کا نام آپ نے لیا، اس سے رشتہ کیا ہے؟ اس سے رشتہ کیا ہے؟ نام کیوں لیا؟ نام اس لیے لیا کیونکہ سب تعریف اس کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ اب آپ کہیں گی کہ اس میں تو عبدیت کا ذکر نہیں ہے۔ جب آپ اس کو، جس کا آپ نے نام لیا تھا نا، پہلے نام لیا آپ نے، بسم اللہ کر کے اس کا نام لیا، اسی کے نام کے ساتھ شروع کیا، پھر اس کی تعریف بھی کی، الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ اب میننگ کی ضرورت پڑ رہی ہے میننگ کی ضرورت نہیں پڑ رہی، یہ obvious ہے اس کے لیے۔ اور جب آپ آگے بڑھ رہے ہیں پھر آپ الحمد اور وہی اسم اعظم پھر رکھ رہے ہیں للہ، جو بسم اللہ کا اللہ ہے وہ یہاں پر بھی آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ اپنا کنیکشن نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ اب آپ پوری کائنات کا اس کے ساتھ کنیکشن جوڑ رہے ہیں، رب العالمین۔ اب آپ کیا ہو گئے؟ آپ اس کائنات کے ایک ادنا حصے ہو، چھوٹا سا حصہ آپ بھی ہیں۔ تو آپ نے بسم اللہ کر کے اس عبدیت کا کیا کیا تھا؟ اقرار کیا تھا، کیونکہ آپ نے ایک الائنمنٹ کی تھی اس خالق کے ساتھ جو اس کائنات کا خالق، لیکن وضاحت کہیں نہیں تھی۔ لیکن جو ہی آپ الحمد کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو وہ وضاحت بالکل خود ہی سامنے آ گئی، اس کے بالکل پہلے جملے سے، جو مکمل جو خبری جملہ ہے جس میں خبر ہے، اور اس کے بعد اس میں جس میں خبر ہوتی ہے، خبر کا مطلب ہی ہے اعلان ہے، اس میں اعلان ہے۔ اور اب آپ کے شعور کی جو سمت ہے کہ آپ کا شعور اب کہاں جا رہا ہے وہ متعین ہو رہی ہے، یعنی آپ کا شعور کس طرف جا رہا ہے۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں الحمد للہ رب العالمین۔ اور اگر بسم اللہ کو اسی سطح پر رکھ دیا جائے تو دو مختلف، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں دو مختلف چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ پہلا یہ کہ بسم اللہ اعلان نہیں ہے، وہ ہم نے پہلے بھی بتایا۔ الحمدللہ اعلان ہے، یعنی حمد اعلان ہے، بسم اللہ کوئی اعلان نہیں ہے۔ یعنی پہلے عبد جو وہ کہتا ہے وہ پھر کیا ہے، یعنی جس بات کا آپ اعلان کرے پہلے اپنے آپ کو الائن کرے اس کے ساتھ، وہ الائنمنٹ پہلے ہے۔
یعنی جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ شروع اس کے نام سے، حالانکہ شروع کا لفظ اس میں نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی کے نام سے، اب جو بھی آپ کر رہے ہیں، اسی لیے بہت سارے مفسرون کہتے ہیں کہ اس میں اب اس کا جو حذف ہے، جو اس میں ورب نہیں ہے، حذف اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اب یہ امپلائڈ ہے، جو بھی آپ کام کریں گے تو اب اگر آپ بسم اللہ سے کریں گے تو وہ اس کا وہ بنے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ پڑھنا شروع کریں، کوئی کام کرنا شروع کریں، آپ نے کسی کو کسی کی مدد کی ہے، بسم اللہ کر کے شروع کر رہے ہیں، آپ نے کتاب کھولی بسم اللہ کر کے شروع کر رہے ہیں، آپ نے دروازہ کھولا بسم اللہ کر کے شروع کر رہے ہیں، تو آپ ایک الائنمنٹ بنا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس الائنمنٹ کو آپ کام سے پہلے، کوئی بھی کام آپ اس کے سامنے رکھے، کسی بھی کام کے ساتھ آپ جب آپ اپنا الائنمنٹ اپنے خالق کے ساتھ بنا رہے ہیں تو کام کتنا خوبصورت ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اور جب ہم اس کا ایک اور لیئر کھولتے ہیں تو جس کو ہم آنٹولوجیکل، اس کی جو ہم وجود ہے، وجودی طور پر جب آپ دیکھتے ہیں کہ حالت جو اس بندے کی کیا ہو جاتی ہے جو بسم اللہ کو پڑھتا ہے، یہ ایک بڑی نوانسڈ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. یہاں آپ کا ایگو ڈیزالو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آپ کی انا رہتی، باقی نہیں رہتی ہے. جب آپ بسم اللہ کرتے ہیں تو یہ انا کو ڈیزالو کرتا ہے. اور جو کارڈینل سن اسلام نے گنوائے ہیں اس میں تکبر سر فہرست ہے. کبر جو ہے یہی کفر کی طرف لیتا ہے. شیطان کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ ایگو. اور اس ایگو کو ڈیزالو کرنے کے لیے آپ کو الائن ہونا پڑتا ہے. جب آپ الائنمنٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ مان کے چلتے ہیں، آپ مان کے چلتے ہیں مجھے ضرورت ہے کسی کی، کوئی بڑا ہو جس کے انڈر میں رہوں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بڑا ہو جس کے میں انڈر رہوں، اب دیکھیں بار بار وہ عربوں کا وہ طریقہ کہاں پر کام آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کو اسی وجہ سے عربوں کی زبان میں اس کو نازل فرمایا ہے. یہ مشیت ازدی بھی ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک یونیورسل وہ بھی ہے، ایک یونیورسلٹی ہے جس کو سبھی لوگ آج بھی مانتے ہیں اور اس زمانے میں بھی اس کو تسلیم کیا گیا. کوئی اس سے مطلب اختلاف نہیں کرتا ہے کہ یہی بہتر طریقہ ہے. اور جب ہمارا ایگو اس سے ڈیزالو ہوتا ہے، کیونکہ اب ایک بات کہیں سے کہیں نکل گئی، ہم اپنے مسئلے پر رہیں گے. جب ہم اپنے ایگو کو ڈیزالو کرتے ہیں تو اس سے ایک اور مقام حاصل ہمیں ہو جاتا ہے کہ ہماری ڈیپینڈنس ڈکلیئر ہو جاتی ہے. یعنی اپنی انانیت کو چھوڑ کے، جب میں اپنی انا کو چھوڑتا ہوں تو انا چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ جب میں یہ کہوں گا کہ میں ہوں، اب میں نے کہا میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے، تو آپ نے اگر کوئی اور ہے کہہ دیا تو آپ نے کیا ظاہر کیا؟ ڈیپینڈنس ظاہر کی. آپ نے اپنا انحصار سامنے رکھا کہ میں کسی اور پر منحصر ہوں، میں خود سے نہیں ہوں، کوئی اور ہے جو زمانے کو چلا رہا ہے. تو اس طرح سے یہ الائنمنٹ مکمل ہو جاتی ہے. آپ کا ایگو ڈیزالو ہوتا ہے، آپ کی ڈیپینڈنس ڈکلیئر ہو جاتی ہے. جب آپ نے ڈیپینڈنس ڈکلیئر کی، کس کے سامنے کی اب یہ دیکھنا باقی ہے. جو واقعتاً اس دنیا کا مالک ہے، خالق ہے، جو واقعتاً اس دنیا کو چلا رہا ہے، جو واقعتاً آپ کو اپنا بندہ مانتا ہے، جو واقعتاً آپ کو وہ چیز دے گا جس کی آپ کو تمنا ہے. اب دیکھیے آگے فاتحہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے جس کی ہم پھر گہار لگاتے ہیں. اچھا، جب آپ الائن کرتے ہیں تو آپ نے ڈیپینڈنس ظاہر کی، اپنا ایگو ختم کیا. تو جب آپ نے اپنا ایگو ختم کیا، الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہوگا؟ اب تعریف میری نہیں، تعریف اس کی جس پر میں ڈیپینڈ ہوں. کیا ہے پہلی آیت؟ ہے نا سلام؟ اب وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ یار مجھے قرآن کا ربط سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو یہ لفظی ترجموں سے نہیں آتا ہے. اس کی ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت ہے. جب آپ ایک گوتا لگائیں گے واللہ پھر اس سے بڑا مزہ کسی چیز میں نہیں. مطلب اس میں چینی ڈالی ہوئی تھی، نہیں مزہ ہے اس میں. یہ ٹھنڈا کر دیا میں نے، کیونکہ اس میں زیادہ مزہ ہے. واللہ اس میں زیادہ مزہ ہے.
میں بھول گیا اس کو پینا کیونکہ اس کو گرم گرم پینے میں مزہ ہے، لیکن اس کو ہمیشہ اس اپنی حیثیت برقرار رکھتا ہے بیکاز اٹ از اٹرنل. اور پھر ہم کانشیسلی پریز کرتے ہیں، پھر ہم ٹروتھ کے اسٹیٹمنٹ ادا کرتے ہیں. دیٹس دا ٹروتھ. فاتحہ میں کیا ہے؟ تبھی کریں گے جب آپ کا ایگو ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو آپ کا ٹروتھ کا انکار کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے ایگو ڈیزالو کیا تبھی آپ سچائی کا ساتھ دیں گے، حق کا ساتھ دیں گے. اور اسی کو پھر جب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو دیٹ از دا ریالٹی آرٹیکولیشن. دین بسم اللہ از دا الائنمنٹ اینڈ دا ریالٹی آرٹیکولیشن. سمجھ رہے ہیں کیا ہے پھر؟ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ بسم اللہ جو ہے اٹ از دا تھریش ہولڈ اسٹیٹ آف دا اسپیچ دیٹ اسٹارٹس وتھ الحمدللہ. کلیئر ہوا؟ اب آپ نے دیکھا یہ کس طرح سے کتنا خوبصورت اس کا الائنمنٹ. خود اس کا اب لٹرل الائنمنٹ کتنا ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے انٹرنلی کس طرح سے اس کو دیکھا ہے وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ مقام ہے. اور اگر ہم قرآن کے کسی بھی حصے پر جائیں، اگر ہم 7th لیئر کی بات کریں گے کہ قرآن بالقرآن جس کو ہم کہتے ہیں کہ قرآن ہی کس طرح سے ان باتوں کو کس طرح سے ظاہر کرتا ہے، بہت ساری چیزیں خود ہی قرآن ایکسپلین کرتا ہے. تو ہر بڑے حصے سے پہلے جس کو ہم ایک سورہ کہتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ کو رکھا گیا ہے. مگر جب موضوع کا آغاز ہوتا ہے وہ اس کے بعد ہوتا ہے. پہلے بسم اللہ رکھا گیا، اس کے بعد سورہ بقرہ آپ دیکھیں گے آگے تو پہلے بسم اللہ ہے. آل عمران کو دیکھیں گے تو پہلے بسم اللہ ہے. ملک کو دیکھیں گے پہلے بسم اللہ ہے. یاسین کو دیکھیں گے پہلے بسم اللہ ہے. ناس کو دیکھیں گے پہلے بسم اللہ ہے. تو کسی بھی سورہ کو دیکھیے تو بسم اللہ جو ہے قرآن کے اندر کہیں نہیں دکھے گا آپ کو. ایک یہ ہے کہ یہ جہاں قرآن کی سورت ہے اس کی بات ہم اس وقت کریں گے وہ کس طرح سے ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ کیا ہے. جب ہم وہاں پڑھیں گے نا اس کو تو میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا انشاءاللہ وہاں تک مجھے پہنچنے دے دیجیے. حالانکہ میں اس کو اس کے ساتھ ملانا چاہتا تھا لیکن بعد میں کل میں نے دیکھا کہ نہیں پھر یہ بہت ہی فلسفیکل ہو جائے گا. تو قرآن کو قرآن کی طرح ہی رہنے دینا چاہیے. سمجھ آ رہے ہیں؟ تو قرآن ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہم اپنی انا کو مٹا رہے ہیں جب ہم بسم اللہ کرتے ہیں. تو بسم اللہ کرنے کے بعد انسان کو بس وہیں تک رہنا ہے جہاں قرآن اس کی رہنمائی کرے. جہاں معنی ختم ہو گئے میرے زبان سے وہاں مجھے خاموشی اختیار کرنی چاہیے. پھر کوئی اور کرے گا اس کے آگے. میری اوقات نہیں ہے، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم یہ گمان کرے کہ گمان بھی کرے. دعویٰ کرنا تو دور کی بات کہ ہم گمان بھی کرے کہ بس سارا نکال لیا ہم نے اسے. نہیں، یہ ایک اتھاہ سمندر کی طرح ہے قرآن. اور اس میں اس کا قرآن کا ایک طالب علم کیا ہوتا ہے اس میں؟ مان لیجئے ایک ادنا سا غوطہ زن ہے جو اس سمندر کے اندر غوطہ لگا کے پھر واپس آ کے کہتا ہے دیکھیے میں نے اس میں سے دیکھو کیسا لال گوہر موتی لایا ہے میں نے. اور پھر وہ دوسرے کو اس طرح دیکھتا ہے، وہاں دوسرا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے دیکھ میں نے 2 لائے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور وہاں سے ایک اور نکلتا ہے اور اس نے ٹھیلا بھر کے نکالا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بس نیچے ختم ہو گئے سارے گوہر ہم نے نکال دیے، سارے موتی ہم نے نکال دیے. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. اور ان کو بھی پتا نہیں ہوتا ہے کہ جس جگہ پر وہ ڈبکی مارتے ہیں وہ ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے اور یہ بہت بڑا سمندر ہے. یہاں سے بھی آپ کی انانیت، آپ کا ایگو وہ کلیئر ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے. تو یہاں پر جب ہم قرآن کے ساتھ جب ہم اس طریقے سے انٹریکٹ کرتے ہیں یعنی ہم اس کو ایک دروازہ مانتے ہیں، الائن کرتے ہیں اپنے آپ کو. یعنی اب اگر واقعتاً یہ کیفیت واقعتاً انسان کو طاری ہو گئی کہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے اس کے دماغ میں کم از کم ان باتوں میں سے کوئی بات دماغ میں آ گئی. ایک ہے معنی پر غور کرنا، دوسرا اس کے مقام پر غور کرنا، اس کے جلال اور کمال اور جمال پر غور کرنا کہ یہ کس طرح ہے، کس اعتبار سے ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کی ایک سورت میں بسم اللہ نہیں ہے. اب وہ سارے لیئرز اس کو برابر کریں گے، وہ ہمیں بتا دیں گے کیوں نہیں ہے، وہ ہمیں بتا دیں گے یہاں کیوں ہے اتنا بڑا دروازہ جو ہے ہم سیدھے کیوں داخل ہو رہے ہیں، یہاں دروازہ ہی نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں تبھی سمجھ آتی ہے انسان کو جب وہ قرآن کے ساتھ اس طرح سے انٹریکٹ کرتا ہے. اور جب ہم سنت نبوی ابھی قرآن بالقرآن کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا کہ ہر قرآن کا جو سورہ ہے کچھ جو اس کا آغاز ہو رہا ہے اور قرآن کی کہیں پر آیت بھی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی. اور پھر دوسری بات ہم نے یہ کی کہ جہاں نہیں ہے وہاں کیا مسئلہ ہے، تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس سے قرآن خود اپنے آپ کو واضح کرے گا
کہ بسم اللہ کیوں ہے باہر دروازے کی طرح. آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے وہ سابقہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ڈیزائن کیا ہے, جو ترتیب دی ہے, تو وہاں پر انہوں نے ہر سورہ کو بڑے ہی خوبصورت انداز سے وہاں پر ایک دروازے کی طرف بنایا ہے, اور دروازے کے سامنے جو اوپر ایک خوبصورت آنچ میں انہوں نے بسم اللہ کو لکھا ہوتا ہے. اور اس کی میننگ وہ سمجھانا چاہتے تھے, وہ اس کے ذریعے سے وہ میننگ, وہ سمبولک طریقے سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ یہ دیکھ لیجیے, ایسے ہی نہیں ہے, ایسے ہی نہیں ہے. چاہے اس پر کسی نے بات کی ہو یا نہ کی ہو, تو کہیں نہ کہیں ہمارے سب کانشیس میں یہ ہے کہ یہ دروازہ ہے, اور یہ پوری امت کی سب کانشیس میں یہ الائنمنٹ ہے. اور سورہ کے ساتھ میرا اب کیا ربط رہے گا, جس صورت کے اندر میں اس دروازے سے داخل ہو رہا ہوں, بسم اللہ کے دروازے سے میں داخل ہو رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت وہ جو مختلف دعائیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اور پھر جب اندر داخل ہو کے جب وہ نماز شروع کرتے تھے تو وہاں پر جو فضل کا پہلا دروازہ ان کے لیے اب آ جائے گا. اب اس کو امیجن کرو, طاووس سے نکل کے انہوں نے ثنا پڑھی, طاووس سے نکل کے اب پہلا دروازہ کون سا آئے گا, یہی بسم اللہ کا دروازہ آئے گا. فضل کا پہلا دروازہ یہی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہاں پر جب ہم اس لیئر کو دیکھتے ہیں تو ہر اہم کام سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ کا حکم کرتے, مگر اصل کلام بعد میں ہوتا تھا. پہلے وہ بسم اللہ کرتے تھے اور اس کے بعد سارا کام. اب جتنے بھی کام انہوں نے لیے ہیں اس کے بارے میں ہم آگے جب ہم تھوڑا سا اور ڈیپتھ میں جائیں گے, بسم اللہ کے اور ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہم, کیونکہ یہ اگر پورے کے پورے قرآن میں 114 صورتیں ہیں تو یہ 114 بار آیا ہے, 113 بار تو پہلے آیا ہے, اور ایک بار تو اس میں بھی آیا ہے, سورہ کے اندر آ گیا ہے. اس میں تو 2 بار ہے, ایک میں تو نہیں ہے لیکن ایک میں 2 بار ہے. 114 یہاں بھی گیا, مطلب یہاں کیلکولیشن بھی برابر ہے, دروازے تو برابر ہیں. اب کسی نے اپنے دروازے کو بند کیا تو ہم کیا کریں, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر جو ہے کہ اصل کلام یا اصل کام, چاہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کام کرتے یا کوئی کلام کرتے, تو اس کے بعد ہوتا پہلے بسم اللہ کرتے. تو بسم اللہ کو عمل کا حصہ بنایا, عمل کا متن نہیں بنایا. یہ عمل کے ساتھ نہیں ہے, یہ آپ عمل کی نیت ہے, ایک الائنمنٹ ہے. اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنے خالق کے ساتھ وابستگی کو ظاہر کرتا. اور یہی سنت ہمیں قرآن کے فہم سے بھی گائیڈ ہوتی ہے کہ قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ہر صورت سے پہلے ہو. تو اس پر میں بار بار آپ کو یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آئی وانٹ ٹو ہیمر اٹ, کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں, اس کو پکڑ لیں. بسم اللہ کو پکڑنا ہے, کہیں پھسل نہ جائے آپ کے ہاتھ سے. اس کو یوں ہی نہیں لینا ہے کہ بس ایسے لکھ دیا گیا ہے خوبصورتی کے لیے. عام طور پر ہم بہت ساری چیزوں کو اس ہلکی نظر سے دیکھتے ہیں, اور قرآن کی ہر چیز بھاری ہے, یہ ہلکی نہیں ہے. قول ثقیل میں ہم نے اس کو, ٹھیک ہے نا, تو اس میں ہم نے اس پر بات کی ہے. اب جب ہم اس میں مختلف آرا دیکھتے ہیں کہ فقہا میں مثلا شافعی جو ہے اسے سورہ فاتحہ کی آیت کے طور پر شمار کرتے ہیں, اور احناف اور مالکیہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا حصہ اس کو نہیں مانتے, لیکن دونوں اس بات پر متفق ہے کہ بسم اللہ جو ہے سورہ فاتحہ کا لازمی دروازہ ہے. یہ سب مانتے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ہمارے فقہا کہتے ہیں. تو اب اس میں اختلاف شمار کا ہے, مقام کا نہیں ہے. بات سمجھیے میں نے کیا بات کرا, یہ نہیں شمار کا. آپ اس کو شمار کس طرح سے کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس کو فاتحہ کے اندر شمار کرتے ہیں یا فاتحہ کے باہر شمار کرتے ہیں؟ تو شمار کے بیچ میں اختلاف ہے کہ آپ شمار اس کو کس طرح سے کر رہے ہیں, گن کیسے رہے ہیں آپ. لیکن مقام کے اعتبار سے تو سب لازمی طور پر یہ مانتے ہیں کہ یہ تو فاتحہ کا دروازہ ہے. کوئی اس کو فاتحہ کے اندر مانے تب بھی دروازے سے جا رہا ہے, کوئی فاتحہ کے باہر مانے تو تب بھی دروازہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ اور خوبصورت بنے گا کہ اب اگر ہم یہ بات تسلیم کریں کہ فاتحہ ایک خوبصورت محل ہے, اور اس محل یا ڈیڈ ونن تو وہ لگا ہوا ہے وہ بسم اللہ ہے. اب اگر پورے محل کا تصور آپ اس دروازے کے بغیر کریں گے تو اب میرے دماغ میں تو بات آ رہی ہے لیکن میں بولوں گا نہیں, کیونکہ ہم قرآن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں.
تو یہ فل سٹرکچر تبھی، یہ خوبصورت سٹرکچر تبھی واقعتاً خوبصورت لگتا ہے جب اس کے سامنے یہ خوبصورت دروازہ پڑا ہوا ہے۔ اور جب ہم اس کو آج کل کے دور کے حساب سے دیکھیں گے کہ یہ فریکوینسی، آپ کی فریکوینسی کا الائنمنٹ ہے، جس کو ہم جو کوانٹم لینس سے اگر ہم یا جو وائبریشن انرجی یا اس کی بات ہم کرتے ہیں، دس از ناٹ دا ماڈرن اسٹف، پہلے ہی قرآن نے اصل میں اس کو کیا، لیکن ہم جانتے ہیں اور یہ مانتے بھی ہیں اور ماننا بھی چاہیے کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن یقیناً جو سائنس لے کے آئے گا، جس میں سچائی ہوگی، جو سائنٹیفک فیکٹس ہوں گے، assumptions کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو سائنٹیفک فیکٹس ہوں گے، وہ فیکٹس کہیں نہ کہیں تو قرآن کے ساتھ وابستہ ہیں ہی ہیں، یہ ہمیں مان کے چلنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو سائنٹیفک لاز جن کو ہم ڈسکور کرتے ہیں، جیسے بھی ہو، ان کو جب ہم ڈسکور کرتے ہیں تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی وہ قوانین ہیں جن کو اس نے متعین کیا ہے یہ دنیا چلانے کے لیے، اور انسان کی راہ متعین کی ہے قرآن سے، تو اب یہ کیسے اختلاف میں ہو سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو جہاں پر ہمیں قرآن گائیڈ کرتا ہے اس کی طرف سے، تو ہمیں وہ گائیڈنس بالکل، لیکن یہاں وضاحت یہ ضروری ہے کہ یہ تفسیر نہیں ہے آیتوں کی، سائنس کبھی تفسیر نہیں بن سکتی ہے قرآن کی آیتوں، کیونکہ سائنس کے اصول ہو سکتا ہے کہ آج ہم ایک اصول کو ایک سطحی طور پر مان رہے ہیں، کل اس اصول کی بنیادیں ہل جائیں کسی اور ایک اصول کی وجہ سے، تو وہ ریڈیفائن کرنا پڑے، لیکن قرآن کو کبھی ریڈیفائن نہیں کرنا ہے۔ تو اب ہم جو آج کل جو نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک ہم اس کو میں اس کو سطحی طور پر جو کوانٹم فزکس ہے، کیونکہ اگر ہم کہیں گے کہ نہیں فزکس کے لاز تو یہ تو سالڈ ہے، وہ ہے یہ، تو پھر بدلتے کیوں ہیں؟ پھر آج کوانٹم فزکس کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ تو اینسٹائن کے زمانے میں، نیوٹن کے زمانے میں، اور پھر جو اب اسٹیفن ہاکنگ کے زمانے میں اس میں تبدیلیاں کیوں آ گئی؟ یہ اپنی جگہ پر ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک انگلی کھڑا کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اب سائنس نے سارا ثابت کر دیا، نہیں، کچھ نہیں کیا ابھی، اٹس دا ٹپ آف دا آئس برگ، آپ کو پتا نہیں ہے کتنا ہے۔ لیکن پھر بھی جو ماڈرن ٹاکس ہوتی ہیں، تو اس میں اگر ہم اس کو کوانٹم لیول پر دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا یہ الائنمنٹ ہے، لیکن اب آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ ایک طرح کی فریکوینسی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایمیشن ہوتا ہے، میننگ کا ایمیشن الحمد سے ہوتا ہے، یعنی پہلے آپ ٹیوننگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ٹرانسمیشن شروع ہوتا ہے۔ اب یہ ٹیوننگ ہے۔ پرانے زمانے میں ریڈیو ہوا کرتے تھے کہ آپ ایک سیٹ لگاتے تھے، اس کا صحیح جگہ پر وہ لگاتے تھے اور اس پر سٹیشن آتی تھی، تو پہلے صحیح جگہ پر آ جائیے نا، آپ نے ابدیت کو ظاہر نہیں کیا، تو آپ حمد کیسے کریں گے؟ ابھی تو آپ اپنی تعریفیں کر رہے ہیں، وہاں سے نکل آنا، اس کے بعد میری تعریف کر، میں اتنا پاک ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو بات دماغ میں آ رہی ہے میں بول کیا رہا؟ ابھی تک تو ابھی ڈینگے مار رہا تھا، ادھر باتیں کر رہا تھا، تو یار یہ میں نے کیا، میں نے یہ چیز خریدی، میں نے یہ مکان بنایا، میں نے وہ کیا، میں نے اتنا کیا، میں نے اتنا کیا، اتنے نمبر حاصل کیے، اتنی بڑی پوزیشن حاصل کی دنیا میں نے یہ کیا۔ ابھی آپ اپنی ڈینگے بگا رہا تھا، اب جب تمہارا الائنمنٹ ہل گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تمہارا الائنمنٹ ہل رہا ہے، تو کہیں اور اب آ رہا ہے، جب تو وہاں آ رہا ہے تو وہاں پر اپنی ٹیوننگ سیٹ کر پہلے، جب وہ ٹیوننگ سیٹ کرے گا تب ٹرانسمیشن چلے گا۔ کلیئر ہو گیا؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ تھا 10واں لیئر، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ماڈرن جو ہماری جو نئے خیالات ہیں، میں ان کو خیالات بولتا ہوں کیونکہ اس میں پھر تبدیلیاں کرنی پڑتی ہے، تو آپ یہ فریکوینسی الائنمنٹ آپ اس کو سمجھیں، اور میننگ کا ایمیشن الحمد ہے، اور اسی طرح سے اگر ہم بسم اللہ کو دیکھیں گے تو ایک طرح کی ٹیوننگ ہے، اور اس کے بعد ٹرانسمیشن بسم اللہ ہے، اس کے بعد وہاں سے ہی ہوگا۔ اور اب اگر ہم اس کی فونیٹک صوتیات پر جائیں گے، حروف کی صوتیات پر جائیں گے، تو پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ٹائم کیا ہوا؟ 34 ہو گیا۔